الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت حاصل ہو تو نہایت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ لاپرواہی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا یہ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ماہ میلاد جاری و ساری ہے اور عشاقان رسول بڑی ہی دھوم دھام سے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان عاشقوں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ان کا ذکر تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑھتا ہی چلا جانا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو جو زمانے گزریں گے محبوب کے چرچے بلند ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر کوئی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن میں اپنی جگہ تلاش کرے گا، حضور کے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کرے گا۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب رب نے وعدہ فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، تو اب کوئی روکنے والا اس ذکر پاک کو روک نہیں سکتا، یہ چرچے ہوتے ہی رہیں گے۔ تو یہ کسی کے گھٹائے سے کیا، تو کسی کے گھٹائے سے کیا گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو حضور کا ذکر اور چرچا تو چلتا ہی رہے گا۔ ہاں اگر ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی سعادت مندی کی بات ہے کہ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ چرچا ہے آمد مصطفیٰ کا۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر وہ ذکر ہے جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ رب کائنات نے بھی کیا ہے۔ یعنی پچھلے جمعے بھی میں نے کہا کہ متعدد آیات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی آمد پر قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہیں۔ آج ایک خاص آیت کریمہ پر تھوڑی گفتگو ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خاص محفل سجائی ہے۔ جس طرح عشاقان رسول محفل میلاد مصطفیٰ، محفل آمد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں، رب کائنات نے بھی اپنے محبوب کی آمد کی محفل منعقد فرمائی ہے۔ اور محفل بھی کیسی منعقد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے سپارے میں یعنی عالم ارواح میں دو قسم کی محافل کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی محافل جو ہے وہ منعقد فرمائیں۔ ایک اپنی ربوبیت کی محفل تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اپنے بندوں سے اقرار لیا، عہد و پیمان لیا کہ مجھے اپنا رب مانو۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، سورہ اعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 172 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے بنی آدم
سے عہد لیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کو نکال کر ان کی ذریت کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا اللہ، تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ آیت کریمہ کا حصہ اتنا ہی ہے، اور اس میں ربوبیت کا اقرار کس سے لیا؟ ارواح سبھی کو اکٹھا کیا، سبھی ارواح کو اکٹھا کیا، سبھی کو جمع کیا، اور ان پر انہی کو گواہ بنایا، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا مولا تو ہمارا رب ہے، بس یہاں بات ختم ہو گئی۔ آگے اس کی وجہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دی کہ وجہ یہ تھی کہ قیامت والے دن یہ نہ کہنے لگ جائے بندے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی باری آتی ہے، آپ کی آمد کی باری آتی ہے، آپ کے ذکر کی باری آتی ہے، تو وہی ارواح ہیں، لیکن اب وہ خاص ارواح ہیں، اب عام روحیں نہیں ہیں، اب خاص روحیں ہیں، خاص ارواح ہیں۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ جب حضور کی باری آئی، آگے حضور علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے، جب اپنا معاملہ تھا، اپنی ربوبیت کا اقرار کروانا تھا، تو مختصر سی بات کی اور سبھی کو اکٹھا کر لیا۔ لیکن جب محبوب کی آمد کی باری آئی ہے تو پھر سبھی کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ خاص لوگوں کو اکٹھا کیا۔ وہ خاص کون لوگ تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو محفل میلاد مصطفیٰ میں ہوتے ہیں بڑے خاص ہوتے ہیں جی۔ ہر بندے کو محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں نا سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہاں جی۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ میں جو حاضر ہوتے ہیں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی خاص ہی لوگوں کو مدعو کیا۔ اچھا، ابتدا جو آیت کریمہ کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب یاد کرو۔ اذ کا لفظ ہوتا ہے، جہاں پر بھی لفظ اذ آیا ہے نا، وہاں مفسرین نے لفظ اذکر لکھا ہے۔ یعنی اذ جب بھی آتا ہے نا قرآن پاک میں، اذ اس کا مطلب ہوتا ہے اذکر۔ اذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو۔ جب میں آپ سے کسی سے گفتگو کروں گا اور کہیں اگر ہم سفر پہ کوئی میرے ساتھ گیا ہوگا، بعد میں کبھی گفتگو ہو رہی ہوگی تو میں کہوں گا یار جب ہم ادھر گئے تھے، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرو جب ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے۔ اچھا، اگر سامنے والا گیا ہی نہ ہو یا اس کو پتہ ہی نہ ہو تو میرا کلام تو لغو ہو گیا نا، میری بات تو فضول ہو گئی، میری بات تو کچی پڑ جائے گی۔ صاحب میں تو گیا ہی نہیں ہے جی، مینوں پتہ ہی نہیں، تسی مینوں کہاں یاد کرا ہنڈے ہو۔ یہ میں تو بھول سکتا ہوں نا، رب تو نہیں نا بھول سکتا ہے جی۔ رب تو بھولنے سے پاک ہے نا، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو رب تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ اے محبوب یاد کرو، اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، تو اس کا مطلب ہے محبوب کو رب یاد کروا رہا ہے۔ محبوب اس وقت بھی تھے جب اللہ نبیوں سے عہد لے رہا تھا، نبیوں کی ارواح سے عہد لے رہا تھا۔ اور یہ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی کیفیت میں تھے۔ تو اللہ پاک کے محبوب اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت کے معاملات بھی رب کے محبوب جانتے ہیں، تبھی تو رب یاد کروا رہا ہے نا۔ محبوب نے آگے سے یہ تو نہیں نا عرض کیا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا اس کا کہ وہ کب کا معاملہ، مجھے کیا پتا ہو۔ رب اگر فرما رہا ہے تو اس لیے فرما رہا ہے کہ رب بھی جانتا ہے اور رب کے محبوب بھی جانتے ہیں۔ سورہ فیل آپ نے پڑھی ہوگی،
ہاتھی والوں کا تذکرہ جس میں فرمایا، کیا خوبصورت انداز سے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جی؟ محبوب تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ نہ دیکھا، یہ غلط تو نہیں نہ ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کے محبوب اپنی بعثت مبارکہ سے پہلے کے بھی حالات جانتے ہیں اور بعد کے بھی حالات جانتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اذ اخذ اللہ، محبوب یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا، نبیوں سے عہد لیا، محفل میلاد مصطفیٰ سجائی، نبیوں کو جمع کیا، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کتنے خوبصورت انداز میں نے ربوبیت والا جو اقرار لیا وہ اس لیے ذکر کیا کہ شان محبوب کی اہمیت کا اندازہ بتایا جا سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کی شان کس قدر اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اپنا ذکر فرمایا تو مختصر انداز میں سب کو اکٹھا کر لیا، محبوب کا ذکر کیا تو بڑے واضح اور کلیئر انداز میں کیا، اور سب کو اکٹھا نہیں کیا، خاص خاص لوگوں کو بلایا، عام لوگوں کی بات ہی نہیں تھی۔ فرمایا کہ اے نبیوں کے گروہ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں نا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، حالانکہ رب کو پتا تھا یہ رسول سب سے آخر میں آنا ہے، لیکن اہمیت بھی تو بتانی تھی نا، اہمیت بھی تو اجاگر کرنی تھی نا، کہ تم یہی سمجھ لو کہ اگر یہ تمہارے زمانے میں رسول آ جائے کہ مصدق لما معکم، اور اس رسول کی شان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نبوت و کرامت عطا فرمائی ہے، کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے، میرا محبوب ان سب باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ دارالافتاء میں جہاں فتویٰ دیتے ہیں نا، فتویٰ دیتے ہیں مفتیان کرام، مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، تو جو فتویٰ دیتے ہیں تو فتویٰ دینے والوں پر ایک بڑے جو مفتی صاحب ہوتے ہیں نا، سب سے سینئر مفتی صاحب جو سب کے استاد اور ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مصدق۔ کیا کہتے ہیں؟ مصدق۔ جو بھی فتویٰ لکھے گا نا، اینڈ پہ جائے گا مفتی صاحب بڑے صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جو سب کے استاد ہیں، سب کے ٹیچر ہیں، سب سے سینئر ہیں، وہ اس فتوے کو دیکھیں گے، اگر سمجھ آئے گا تو تصدیق کر دیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رب کیا بیان فرما رہا ہے کہ اے انبیاء کے گروہ، میں نے تمہیں کتاب بھی عطا فرمائی ہے، تمہیں حکمت بھی عطا فرمائی ہے، تمہیں بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، تم میں بڑی بڑی عظمت و شان والے موجود ہیں، تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، تم میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، تم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، تم میں عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، جن کو کتابیں دی وہ بھی موجود ہیں، جن کو صحائف دیے وہ بھی موجود ہیں، لیکن تمہیں جو کچھ بھی دیا، جب تک میرا محبوب تمہاری تصدیق نہیں کر دیتا تمہاری بات پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اگر تصدیق کروانی ہے تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ مصدق لما معکم، وہ میرا محبوب وہ محبوب ہے کہ جو نعمتیں، جو شانیں، جو عظمتیں رب نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، میرا محبوب ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدق لما معکم، محبوب کی شان بیان کی، تو ثم جاءکم، پھر آئے میرا رسول، پھر میرے محبوب کی آمد ہو تو ہم کیا نعرے لگاتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، مختار کی آمد۔ تو یہ آمد مصطفیٰ کا ہی تو تذکرہ ہے۔ پھر میرا محبوب کی آمد ہو، میرا محبوب تشریف لائے، محبوب کی شان بھی بیان کی۔ ہماری محفلوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کی شانیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ بھی تو یہی محفل سجا رہا ہے۔ آڈینس کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔
فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. جب میرا وہ محبوب آ جائے نا، حالانکہ محبوب نے کب آنا ہے؟ سب سے آخر میں، کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن شان واضح کرنے کے لیے کہ سب انبیاء پر واضح ہو جائے کہ اگر میرا محبوب تمہارے زمانے میں بھی آ جائے تو تمہاری نبوت بھی اس وقت تک کمپلیٹ اور پوری نہیں ہو سکتی جب تک تم میرے محبوب کی ذات اقدس پر ایمان نہ لے کر آ جاؤ. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. جو عربی جانتے ہیں نا لوگ، صرف جانتے ہیں، وہ اگر اس صیغے پر، اس لفظ پر غور کریں گے نا تو یہ صیغہ اور لفظ بتاتا ہے کہ یہ سادی بات نہیں تھی. کوئی کام کہنا ہو نا چھوٹے بچے کو، یار یہ کام کر دینا، میں ذرا جا رہا ہوں، یہ کام کر دینا، یہ لفظ اور ہوتے ہیں. یار یہ ضروری کام ہے، ضرور کر دینا، یہ ضرور کر دینا. ایک ہے بھائی یہ بہت ضروری کام ہے، یہ لازمی اور ضرور کرنا ہے، نہایت تقیدے لگا کے. عربی زبان میں لفظ لام زبر لا، لَتُؤْمِنُنَّ جو شروع میں آیا، یہ اور آخر میں جو نون مشدد ہے، ثقیلہ، نون ثقیلہ اس کو بولتے ہیں، یہ دونوں چیزیں عربی زبان میں تب آتی ہیں جب کسی بات کو لازم اور تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو. بھائی اگر اللہ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے، ہمیں تو کہا جاتا ہے نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، ہم پھر غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی شان اور ہوتی ہے، ان کی نمازیں تو کبھی چھوٹتی نہیں، اور نبیوں کا مقام تو پھر کیا ہی بات ہے. وہ تو رب کے کسی حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ہیں ہی معصوم. ان کو اگر اللہ پاک فرما دیتا، جو ہمارے ہاں بھی انداز ہوتا ہے نا، اگر کوئی بالکل فرما بردار بچہ ہو نا تو اس کو بات جب کہی جاتی ہے نا تو اتنی تاکید سے نہیں کی جاتی، یار یہ کام کر دینا، پتہ اس نے کر دینا. جو نافرمان بچہ ہے، جس نے بات نہیں ماننی، جس نے چون چرا کرنا ہے، اس کو تقیدیں لگا کے کی جاتی ہے. لیکن بچہ بھی فرما بردار ہو، پھر بھی تقیدیں لگائی جا رہی ہوں، تو پھر تقیدیں کب لگائی جاتی ہیں؟ جب بات ہی بڑی اہم ہو، بات ہی بڑی عظمت والی ہو، بڑی اہمیت والی ہو. اب بات سننے والے ہم لوگ نہیں ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جن کو کہا جاتا کہ تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے تو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہاں آرڈر بھی کیا جا رہا ہے تو پوری تاکید کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جب میرا محبوب آئے گا تو اے انبیاء کے گروہ، تم نے ضرور بالضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور بالضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تاکیدیں لگا کے بات کی جا رہی ہے. اچھا اب اتنی بات ہو گئی تھی تو یہ بھی کافی تھی، لیکن قربان جائیں معاملہ ہی شان محبوب کا ہے، عام معاملہ ہے ہی کوئی نہیں. اتنی بات بھی ہو جاتی، اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا لیا تو کیا کہا؟ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. بندوں نے کہا نعم بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے، تو کیوں نہیں ہمارا رب؟ تمہارا رب ہے. یہاں جواب دینے کا بھی موقع نہیں دیا اللہ پاک نے انبیاء کو. ابھی انہوں نے آنسر نہیں کوئی کیا کہ ہاں جی یا اللہ ہم تیرے محبوب پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے. بات ہی اتنی یہاں میں رب نے اگلے جملے بھی خود ہی ارشاد فرمائے، قال اقررتم، میری بات کا اقرار کر لیا ہے، میری بات کا اقرار کر لیا ہے. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس معاملے پر میرا بھاری ذمہ لے لیا ہے. یہ عام بات نہیں ہے بھائی، اہم بات ہے، یہ بھاری بات ہے. تم نے اقرار کر لیا، یہ میرا بھاری ذمہ لے لیا. اب انبیاء بولے قالوا اقررنا، مولا ہم نے اقرار کر لیا. اب آگے بھی ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا. قال فاشهدوا، معاملہ جو اہم تھا رب تعالیٰ خود ہی شان مصطفیٰ بیان فرما رہا ہے. فرمایا فاشهدوا، اب گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین، میں بھی ساتھ تمہارے گواہوں میں سے ہوں. تم بھی گواہ ہو جاؤ. اتنا بھی کافی تھا. آپ اندازہ لگا لیجئے اس سے کتنی باتیں پتہ چلتی. تو محفل میلاد مصطفیٰ خود رب نے سجائی، بڑے اہتمام کے ساتھ سجائی، اس میں شان مصطفیٰ بیان فرمائی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اس میں مدعو کیا،
اور ان سے محبوب کی آمد کے متعلق عہد و پیمان لیا کہ میرا محبوب جب آئے تم نے ان پر ضرور ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو رب نے بڑی بڑی شانوں سے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن جو شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ تو جب مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی ہے تو عاشقان مصطفیٰ پھر جھوم جھوم کے کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ارے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے؟ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ جی، آپ اندازہ جی، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے اہتمام کے ساتھ محفل میلاد منائی جا رہی ہے۔ فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، اتنی بھی بات کافی تھی۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں، میری بات سے پھرنا نہیں۔ یہ بات کن سے ہو رہی ہے؟ یہ انبیاء سے ہو رہی ہے جو پھر سکتے ہی نہیں ہیں، جن کی تخلیق ہی رب نے ایسی فرمائی ہے وہ پھر سکتے ہی نہیں ہیں، وہ رب کی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ اصطلاح میں معصوم کہا جاتا ہے انبیاء کو، جس طرح فرشتے معصوم ہیں وہ رب کی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں ہیں، انبیاء کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، وہ رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جب معاملہ محبوب کا ہے تو گفتگو بھی ایسی ہو رہی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اچھا ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے بڑی سخت بات جس سے انبیاء کرام علیہم السلام کی شانوں پہ کوئی حرف نہیں آتا، شان مصطفیٰ واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو اس کے بعد پھرے گا، اب جو اس کے بعد پھرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب پھر وہ کافر ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ فاسق ہوگا۔ یہاں فاسق بمانا کافر ہی ہے کہ جو اب اس سے پھرے گا، حالانکہ انبیاء سے یہ متصور نہیں ہے، لیکن اندازہ کیجئے شان محبوب کتنی عرفہ والا ہے کہ جب انبیاء کے سامنے بھی ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا ہے، ان سے نبی پاک علیہ السلام کے متعلق عہد و پیمان لیے جا رہے ہیں، تو نہایت سخت الفاظ اور تاکیدی الفاظ کے ساتھ لیے جا رہے ہیں کہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے، معاملہ میرے محبوب کا ہے، معاملہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ پوری آیت کریمہ پوری محفل کو بتاتی ہے، پوری محفل میلاد مصطفیٰ ثابت کرتی ہے کہ جو معاملات ہم اپنی محفل میلاد مصطفیٰ میں کرتے ہیں، رب نے باقاعدہ محفل سجا کے، اور بعض روایات میں اس طرح کی بھی تذکرے آتے ہیں کہ جب یہ محفل ہو رہی تھی نا تو اللہ نے اس محفل میں لائٹنگ بھی کی تھی۔ وہ لائٹنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ بعض روایت میں مواہب الدنیا میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اس طرح کی روایتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ وہاں ظاہر فرما دیا تھا۔ بتی بتی پھول پھول یا رسول یا رسول، بتی بتی پھول پھول یا رسول یا رسول۔ پیچھے بھی پچھلے جمعہ کو بھی بیان ہوا تھا کہ نور مصطفیٰ تو پہلے سے تخلیق ہو گیا تھا نا، تو یہ اس آیت کریمہ کے تحت بعض محدثین مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جب یہ محفل ہو رہی تھی تو لائٹنگ اللہ پاک نے نور مصطفیٰ کے ذریعے سے کی تھی، نور مصطفیٰ کو سب پہ ظاہر فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا نور ہے۔ یہ لائٹنگ وغیرہ کی ورڈنگ تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہی محبت کے طور پہ میں عرض کروں کہ ہم بھی جو لائٹنگ کرتے ہیں، محفل میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں، گویا یہاں پہ بھی ایک طرح کی لائٹنگ ہوئی تھی، نور مصطفیٰ کو جگمگایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ آیت کریمہ واضح طور پر شان مصطفیٰ کو، میلاد مصطفیٰ کو، آمد مصطفیٰ کو بیان کرتی ہے۔ تو بالکل جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے لکھا ہے؟ قرآن سے لکھا ہے بھائی، قرآن پاک میں لکھا ہے، بالکل پوری محفل لکھی ہوئی ہے، پوری محفل اللہ پاک نے محبوب کی آمد کے متعلق ذکر فرمائی ہے۔ تو لہذا جو چیز قرآن میں موجود ہے، فلانے نے نہیں کیتا، فلانے نے نہیں کیتا، بھائی جب قرآن سے ثابت ہے فلانے نے کیا یا نہیں کیا، جب قرآن میں لکھی ہے تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، تو لہذا اس لیے محفل میلاد مصطفیٰ گج بج کے منائیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ محافل کثرت کے ساتھ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔